ان کی جو اوصاف ہے اس صفت میں ایک صفت ہے برگزیدہ، یعنی ان کی بزرگی جو ہے نا ان کی برگزیدگی میں ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو، بر کا مطلب ہوتا ہے پر اور گزید کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر کھینچ لیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی کام پر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کھینچ لیتے ہیں نا تو تمام لوگوں کے نزدیک بزرگ ہو جاتا ہے وہ شخص، سمجھ رہے؟ عالم، حافظ، یعنی جو عالم ہے اس کو علم کے لیے اللہ اوپر کھینچ لیتے ہیں، جو حافظ ہوتا ہے اس کو حفظ کے لیے اللہ اوپر کھینچ لیتے ہیں، جو شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت میں اوپر کھینچ لیتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو برگزیدہ جو ہے وہ کسی کے سامنے ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتے ہیں نا اور کام پر داخل کر دیتے ہیں تو ان کی برگزیدگی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قریب کھینچ لیا، مقرب بنا لیا، سمجھ رہے؟ ان کو قبول کر لیا تو اللہ ان سے کام لے رہے، سمجھ رہے؟ تو برگزیدگی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بزرگی بندے کے نزدیک ہے، سمجھے؟ برگزیدگی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے اور بزرگی یہ انسانوں کے نزدیک ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا کھینچتا ہے؟ ہاں، یعنی جس کی بنیاد پر ہم کو برگزیدہ کہا جائے، کیسے پتہ چلے؟ تو جب آدم علیہ السلام سے جو گناہ سرزد ہوئے تو کس کیفیت میں دنیا میں آئے تھے؟ ہاں، سب آرام چھڑا لیا ہے نا، دنیا میں کھینچا، اللہ نے اپنی محبت کی طرف کھینچا، دنیا میں بھیج لیا نا، پھر وہ کھینچتے چلے گئے، تمام عالم میں برگزیدہ ہو گئے۔ گناہ ہوا تو کس کیفیت میں دنیا میں آئے کہ سب آرام ان سے چھین لیا گیا ہے نا، دنیا میں کھینچا، دنیا میں نہیں، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اپنی محبت کی طرف کھینچا تو وہ کھینچتے ہی چلے گئے، تمام عالم میں برگزیدہ ہو گئے۔ تو اللہ نے اپنی محبت کی رسی سے کھینچا، آنسو سے یہ برگزیدہ ہوئے، یہ روئے اور یہی بزرگی ہوئی، سمجھ رہے؟ ایسے ہی نہیں اللہ نے کھینچ لیا، انہوں نے برگزیدگی دکھائی، یعنی یہ روتے رہے، یہ شرمندہ رہے۔ آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا نا تو انہوں نے اس بات پر غم اور افسوس نہیں کیا، ہاں، اللہ نے کھینچا تو صبر آ گیا نا، بہت غم ہوا، ان کو غم ہوا نا، اللہ نے کھینچا تو صبر آ گیا کہ جب حوا علیہ السلام سے جدائی، جنت کا عیش و آرام سب چھوٹ گیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جگہ جنت میں اتارا، حضرت حوا کو دوسری جگہ اتارا، دونوں کو ایک ساتھ تھوڑی نہ رکھا، سب چھین لیا، جنت کا عیش و آرام چھین گیا، حضرت حوا سے جدائی ہو گئی، سب چھوٹ گیا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہے تھے اور ان سے دعا عاجزی کی، گڑ گڑائے، یہ سب ظاہر ہوا ہے نا، یعنی اللہ نے اپنی محبت کی طرف پھر کھینچا، بیک وقت ساری خوبی ان کے سامنے آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سب جنت میں نہیں تھا نا، یہ سب جنت میں تھا، اس طرح سے وہ اللہ کی یاد میں رو سکتے تھے جنت میں تو آرام ہی تھا، اللہ سے ملاقات ہی تھی، اللہ کا دیدار ہی تھا، اللہ ساری نعمتیں ہی تھی، ہے نا، اللہ کے نزدیک تھے نا وہ۔ لیکن جب دنیا میں آئے تو وہ رونا، وہ گڑ گڑانا، وہ عاجزی کرنا، وہ اللہ سے اظہار محبت کرنا، تو وہ سب کیسے ظاہر ہوا؟ یہ ساری خوبیاں کیسے آئے سمجھ میں آئی؟ جب دنیا میں اللہ نے بھیجا تو سمجھ میں آیا، جب وہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کی محبت میں عاجزی کی، گڑ گڑائے، سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نزدیک پھر کیا ہوا؟ برگزیدگی پالی انہوں نے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے بے چین ہوئے نا، کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ پاک آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، مجھے جنت سے نکال دیا، بس ایک دانہ ہی تو کھایا تھا، ایک پھل ہی تو کھایا تھا، ایسے کہا نہیں، ایسے نہیں کہا، کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک برگزیدگی پالی اور بندوں کے نزدیک بھی پھر برگزیدہ ہوئے وہ۔ تو جب اپنی طرف کھینچتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ حبیب والا معاملہ، سمجھ رہے؟ تو مومن کی صفت میں ہے ایک صفت برگزیدہ ہوتا ہے مومن۔ اسی طرح سے پھر مومن کی جو ایک اور چادر ہے، مومن کی معاف کر رہے ہیں ایک اور جو صفات ہے، اس میں سے ایک صفت ہے نرمی، یہ مومن کی صفت ہے، نرمی بھی،
سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ صفت تمام صفتوں پر غالب ہے، اعلیٰ درجے کی صفت ہے یہ نرمی. یہ مومن کا وہ اوصاف ہے جو اس کے اندر آئے تو ساری صفت پر سب سے بھاری صفت یہی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا رحمانیت، اس صفت پر غالب ہے. نرمی کی جو صفت ہے اس پر اللہ کی صفت رحمانیت غالب ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ مومن کی صفت میں نظر آنی چاہیے نا نرمی، تو یہ صفت اس میں جھلکتی چھلکتی نظر آئے. کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا سے نرمی جھلکتی ہے نا، ویسے ہی مومن کی صفت جو ہے وہ نرمی مومن کے اندر پھر جھلکتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ مارا، نہ جانوروں کو نہ انسان کو، جھنجھلاہٹ بھی نہیں آئی. اللہ کے نبی جھنجھلاہٹ بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں. سمجھ رہے؟ اتنی زیادہ نرمی سمجھ میں آ رہی ہمارے اندر ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کھیل رہے ہیں تو اللہ کے نبی بھی کھیل رہے ہیں ہر انداز میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرمی کیا فرمایا، جو نرمی سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم. تو جب دل کی زمین نرم ہوگی نا تب تو وہ سب صفات آئے گی نا. نرمی جو ہوتی ہے وہ نرم گوئی ہر ادا سے جھلکنی چاہیے. صحابہ کا کیا معاملہ کہ وہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں کوشش نہیں کرنا ہے بلکہ وہ صفت ہمارے اندر نبی جیسی ہمیں لانا ہے، ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے اندر کیسی نرمی کیسی محبت تھی. اتنے سارے صحابہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن ہر صحابہ کو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کیسے اللہ کے نبی کا انداز محبت تھا، کیسے انداز شفقت تھا. اب ہم اپنی 24 گھنٹے کی روٹین کو دیکھیں، 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو یہ صفات المومنین بتایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو مومن کی صفت جو ہے وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر وہ تمام اوصاف پیدا کریں. تو اس سے پہلے جو ہم نے ابھی صفت پڑھی وہ برگزیدگی کی، کہ مومن کے اندر بزرگی ہوتی ہے، برگزیدگی ہوتی ہے. مطلب اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ کے سامنے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا. سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم بھی پھر اللہ کے سامنے ہمارے اندر بھی اللہ سے مانگے وہ برگزیدگی والی مومن کے جو اوصاف ہے اس میں سے یہ صفت ہمارے اندر آ جائے. اور دوسری صفت نرمی، یہ بھی ہمارے اندر آ جائے. ہم 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے واچ کریں اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے اندر سختی کتنی ہے اور نرمی کتنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو برگزیدگی کی صفت ہو گئی. دوسری صفت کیا ہے؟ نرمی کی. تو یہ صفت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے. 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اپنے اس صفت کو ٹٹولیں، چیک کریں. بچوں کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے تو اس برتاؤ میں نرمی کس درجے ہے. جیسے بچے نے کچھ کیا، ہم سو رہے ہیں، بچے نے آ کر شور شرابہ کیا یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو ہم اتنا زیادہ جھنجھلا جاتے ہیں کہ مار دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنا زیادہ جھنجھلا جاتے ہیں کہ طنز کرنے لگتے ہیں یا اس کو جھڑک دیتے ہیں، چیخ کر بولتے ہیں ایسے چلے جاؤ. تو یہ نرمی، یہ سختی ہے ہمارے اندر. ہم دیکھیں حالانکہ ہمارا قابو تو بچوں پر ہے تو ہم بچوں کو چلا رہے ہیں. جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے ہم اس پر اپنا غصہ نکالتے ہیں، جو بھی ہمارا فرسٹریشن ہے ہم اس پر نکالتے ہیں. ساس نے کچھ کہہ دیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا، تو اب کیا ہوا؟ بچوں پہ غصہ نکل رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو چلایا جا رہا ہے. بچہ کہ اماں مجھے کھانا چاہیے، تو اماں نے جھڑک دیا کہ کتنا چاہیے، بار بار تم چاکلیٹ ہی مانگتے ہو، بار بار یہ مانگتے ہو. اب غصے میں چلانے لگے. سمجھ رہے؟ تو سختی نہیں ہو. اللہ کے نبی کے اندر کتنی نرمی تھی. آپ سوچیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے تربیت کے لیے مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں چھوڑ دیا. میں چھوٹا تھا، کچھ 8-10 سال کے تھے، میں چھوٹا تھا، مجھے اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھا. یا نبی اللہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیے تاکہ یہ آپ کے پاس رہے، آپ کی خدمت کرے، کچھ سیکھے. ہاں تو کہا مجھے اللہ کے نبی نے کبھی گھورا بھی نہیں، کبھی ڈانٹا بھی نہیں. سمجھ رہے؟ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی بچہ ہو
سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا خود کا ہو یا ہمارا بھتیجا ہو، بھانجا ہو، ہاں، یا ہم کوئی ایسے ہی ہمارے گھر میں ہم اپنے ہاتھ کے نیچے کسی بچی کو یا بچے کو رکھے، چھوٹا ہوتا ہے نا 8-10 سال کا، اکثر بڑے بڑے گاؤں وغیرہ جہاں ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ رکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو کام وغیرہ کرانے کے لیے، دوڑانے کے لیے، چھوٹے گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کام کے لیے مستقل اپنے پاس ان کو روک لیتے ہیں بچوں کو. تو ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو کیسے ناراضگی ہم دکھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے گھورا بھی نہیں. ایک مرتبہ تو مجھے ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کبھی مجھے ڈانٹی ہی نہیں دیتے، کبھی گھورتے بھی نہیں ہیں، اور مجھے اللہ کے نبی کی جو ہے نا تھوڑی سی ڈانٹی کھانا ہے محبت میں، یعنی ان کو اتنا وہ ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قاصد آئے، قاصد اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آتے تھے، دوسرے ممالک سے، دوسرے جو ہے قبیلے سے، دور دور سے ملنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے. تو ملاقات کے قاصد آتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انس بازار سے جا کر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فلاں چیز لے آؤ پانی کے لیے. اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر جو ہے وہ تاخیر کی، اور ایک جگہ جا کر پیڑ کے نیچے غالباً بیٹھ گیا، ایسا کچھ واقعہ ہے. تو اللہ کی، اور بہت دیر ہو گئی، اب وہ آئے نہیں، چھوٹے تھے. اللہ کے نبی پریشان ہو گیا، ابھی تک نہیں آئے، کہاں رہ گیا. اور اللہ کے نبی اس لیے نہیں پریشان ہوئے کہ مہمانوں کے آگے کیا پیش کرنا ہے، اس لیے پریشان ہو گئے کہ بچے کو کچھ ہو تو نہیں گیا، کہیں گر نہ گیا ہو، کسی نے پکڑ کے مارا نہ ہو، کچھ کیا نہ ہو، کوئی معاملہ نہ پیش آ گیا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اٹھ کر ان لوگوں سے معذرت کی کہ میں ابھی آتا ہوں، اور بازار میں اللہ کے نبی ڈھونڈنے لگے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو ابھی یہیں بیٹھا رہوں گا اور تاخیر سے اور جاؤں گا. تو اتنے میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی یہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آ گئے، اور اللہ کے نبی کی نظر حضرت انس پہ چلی گئی. تو اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، کہاں رہ گئے تھے بیٹا، میں پریشان ہو گیا تھا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں بھی آنسو آ گیا کہ اللہ کے نبی ایسی سچویشن میں انسان کیا کہتا ہے، کب سے مہمان بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ان کے آگے کچھ چائے پانی پینے کے لیے ہمیں رکھنا ہے، مہمان نوازی کے لیے کچھ رکھنا ہے، تم کیا کر رہی تھی اتنے دیر سے. ہم بچوں کو ڈانٹی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ لیکن اللہ کے نبی کی جو صفت ہے، یہ اللہ کے نبی کی اندر جو نرمی تھی ہر ادا سے جھلکتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہر ادا اللہ کے نبی کے اندر اتنی نرمی کی صفت تھی. اور یہ جو صفت ہے نا نرمی، یہ رحمانیت کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت رحمانیت جب کسی کے اوپر غالب آ جاتی ہے. یعنی اللہ کا جو نام الرحمن ہے، اس کا نور جب کسی کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو اس کے اندر وہ صفت آتی ہے. آ رہی ہے بس سمجھ میں؟ اور یہ صفت ملتی کس کو ہے؟ مومن کو ملتی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر یہ صفت کو پیدا کرنے والے بنے. جھڑک کر بات کرنا، غصے میں بات کرنا، پھر وہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہوں، سمجھ رہے؟ جیسے ہم جھاڑو لگا رہے، پوچھا لگا رہے، کوئی بیچ میں آ گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، سمجھ رہے؟ ہمارا جملہ تھوڑا سا ترش ہو جاتا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی اور آپ بھی اس چیز پر بہت محنت کریں کہ ہمیں مومنین کی اوصاف کو اپنے اندر لانا ہے. تو ہمیں یہ 2 صفت انشاءاللہ 10 صفت جو ہے، آگے اور 8 صفت ہے جو مومنین کے اندر ہونی چاہیے. تو آج انشاءاللہ یہ جو 2 صفت بتلائی گئی ہے، ایک تو برگزیدگی والی، اور وہ صفت کیسے آئے گی؟ اللہ کے سامنے متوجہ ہونا، اللہ کے سامنے رونا، اس کی محبت میں رونا اور گڑ گڑانا، توبہ استغفار کرنا اپنے گناہوں کو، کیا کہتے ہیں، اپنے گناہوں پر، سمجھ رہے ہیں، نادم اور شرمندہ ہونا. تو یہ جو ہے نا اللہ کا بندے کو اللہ کا برگزیدہ بنا دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں، بندے کو. دوسری جو صفت ہے نرمی کی، تو ہم اس کا سبق لیں. اور اچھا، یہ نرمی کی صفت اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان گھریلو کام کاج میں، جوائنٹ فیملی میں نہیں بھی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو غصہ انسان کو اتنا آ جاتا ہے نا کہ غصے میں کبھی شوہر کے سامنے چیخ کر بات کرتا ہے، تو کبھی ساس کو الٹا جواب دے دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو بندہ ہے نا، کہیں اماں کا فون مائکے سے آ گیا تو اماں کو چلا کے بات کر دیا، اپنی والدہ کے سامنے چیخ کر بات کر دی. تو یہ ہوتا یہ ہے نا کہ پھر کیا ہوتا ہے جب اس طرح سے بندہ کرتا ہے نا، تو کیا کہتے ہیں، ماحول گھر کا خراب ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے. بسا اوقات انسان کے اندر جب یہ صفت آتی ہے نا نرمی کی،
تو جب شوہر غصے میں ہوتا ہے نا اور بیوی نرمی کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے تو یہ نرمی کی صفت اس کو نفع دیتی ہے. اماں غصے میں ہے، خاموش ہو گیا، ابا غصے میں دو چار باتیں سنا دی، ہم خاموش ہو گئے. تو یہ نرمی کی صفت اتنی بہتر صفت ہے کہ جو سامنے والا انسان غصہ ہے اسے خود شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے اتنا زیادہ روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، سمجھ رہے. تو اس طرح سے پھر بندے کو احساس ہوتا ہے. دوسری بات کیا، معاملات خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں. بس اوقات اماں نے کچھ ڈانٹ دیا اور ہماری غلطی نہیں بھی تھی یا اتنی غلطی نہیں تھی اور ہم اتنے غصے میں تھے کہ ہم نے پلٹ کر جواب دے دیا جس سے اماں کا دل دکھ گیا اور ماں باپ کا دل دکھ گیا. تو کتنا بڑا گناہ، سمجھ رہے، بہت بڑا گناہ. اور یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو، اپنی ماں کو اف بھی نہ کہو. تو ہم نے اف بھی نہ کہو تو ہم نے تو پلٹ کر جواب دیا اور دل دکھ گیا، سمجھ رہے. تو پھر کیا ہوا، اللہ بھی ناراض، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اسی طرح شوہر کے سامنے چلا کر بات کر دیا، شوہر کے سامنے غصہ ہو گئے، شوہر کو الٹا جواب دے دیا، تو بسا اوقات اتنے معاملات خراب ہو جاتے ہیں کہ بات چھوٹنے چھڑانے پر آ جاتی ہے، سمجھ رہے. تو اسی لیے نرمی کی جو صفت ہے نا یہ انسان کو ہر جگہ کامیاب بناتی ہے. بگڑتے ہوئے بات کو یہ نرمی کی صفت سنبھال لیتی ہے. بس اوقات کہیں معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے، کہیں ہمارے بچے نے کسی کو مار دیا یا کسی کے بچے نے ہمارے بچے کو مار دیا، تو ہمارے اندر جو نرمی کی صفت ہے ہم نے اس نرمی کی صفت کا برتاؤ کرتے ہوئے سامنے والے سے کہا کہ آپ کے بچے نے بہت تیزی سے جو ہے مارا ہے، ذرا آپ اس کو تھوڑا سمجھائیے، ہے نا. ایک ہوتا ہے نرمی کی صفت سے. یا کسی کی اماں نے آ کے شکایت کی کہ بھئی آپ کا بچے نے مارا ہے، تو ہمارے اندر ایسا غصہ ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ کا بچہ ہمیشہ مارتا ہے، وہ نہیں، تو ہم نے بھی غصے میں بول دیا. اب کیا ہوا، جو بیچاری شکایت لے کر آئی تھی تو بچوں کا جھگڑا تھا، یہاں بڑے لڑنے لگے، سمجھ رہے. تو بنتی بات نرمی سختی کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے اور بگڑی ہوئی بات جو ہے نا وہ نرمی کی وجہ سے، نرم کلام کرنے کی وجہ سے بن جاتی ہے. تو آج یہ دو صفت انشاءاللہ مومنین کی جو صفت ہے صفات المومنین، ہم یہ دو صفت اپنے اندر لانے کی فکر کریں گے. 24 گھنٹے کا وقت ہے ہمارے پاس، تو یہ دونوں صفت اپنے اندر فکر کریں، اللہ کے سامنے روئیں، مانگیں، یا اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں مومن بننے کی، یا اللہ ہمیں سچا مومنہ بنا دیجیے عافیت کے ساتھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر کل انشاءاللہ ہم آگے کی صفت پڑھیں گے، جتنی بھی صفت ہوگی 2 3 4، تو پھر